إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه ابو داود۔ آج دسمبر کی 23 تاریخ ہے۔ ماہ دسمبر کے اخیر میں 25 دسمبر کو عیسائی مذہب کے لوگ ایک بہت بڑا دن مناتے ہیں۔ ان کے مذہب کا ایک بہت بڑا تہوار ہے جس کو وہ کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ یہ تہوار عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کی خوشی میں مناتے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے حوالے سے یا ان کی کتابوں کے حوالے سے یہ بہت مشہور بات ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا اس وقت موسم گرمی کا تھا، کھجور کا تھا، اور دنیا جانتی ہے کہ کھجور یہ گرمی اور شدید گرمی کی وجہ سے اس کا پھل آتا ہے۔ کھجور کب پکتا ہے؟ جب شدید گرمی ہوتی ہے، جس کو ہم یہ کہہ لیں جون جولائی اگست کا مہینہ، جب شدید گرمی ہوتی ہے تب اس کی فصل تیار ہوتی ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ جب ان کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، مریم علیہ السلام ایک درخت کے پاس گئی اور وہی عجیب و غریب خیالات میں ڈوب گئی، اور انہوں نے بہت کچھ سوچا۔ چونکہ ان کے یہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے بغیر شادی کے، تو انہوں نے بہت برا سوچا، کاش کی کہا کہ میں مر جاتی، دنیا میں نہ رہتی تاکہ بدنام نہ ہوتی، والعیاذ باللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ یہ تمہارے لیے میٹھا پانی ہے، اور پھر یہ کہا کہ درخت کو ہلاؤ، اوپر سے تازہ کھجور گرے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا درخت کو ہلاؤ، کھجور کے درخت کو جھاڑو، اوپر سے تازی کھجور گرے گی۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ٹھنڈی کے موسم میں نہیں پیدا ہوئے۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہمارے نبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی، اور 25 دسمبر کا مہینہ یہ شدید ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، سردی شباب پر ہوتی ہے۔ جو ٹھنڈ علاقے ہیں وہاں پہ جا کر آدمی جائزہ لے کہ دسمبر کا مہینہ اور آخری ایام، مہینے کے آخری حصہ، ان ایام میں شدید سردی پڑتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ٹھنڈی کے موسم میں نہیں پیدا ہوئے، یہ تو ایسے ہی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے۔ اس کے بعد کوئی عمارت کھڑی کرے، تہوار منائے، کوئی بنیاد نکالے، تو ظاہر سی بات جب بنیاد ہی غلط ہے تو اوپر کی بات بھی غلط ہوگی۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بہت کچھ بے بنیاد باتیں منسوب کی ہیں۔ عیسائیوں کے بہت سارے فرقے ہیں۔ عیسائیوں میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہ 1/3 الہ ہے، اسی لیے تثلیث کا عقیدہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ کچھ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں یہی اللہ ہے۔ بہت سارے فرقے ہیں، 3 جماعتیں پیدا ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اختلاف ہو گیا عیسائیوں کے ہی اندر۔ کچھ عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ عیسائی یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ 1/3 الہ ہے، کچھ عیسائیوں نے کہا نہیں یہی الہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تردید فرمائی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے لم یلد، اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا ہی نہیں، نہ اس کی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے یا اس طرح سے وہ اس کے کوئی ماں باپ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے، ان سارے جھمیلوں سے بری ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اس کی ہستی ایسی ہے کہ اس کے جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کے کوئی ہمسر، اس کے ہم پلہ، اس کے ہم برابر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص، اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، بڑی فضیلتوں والی سورت ہے یہ سورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، بے نیاز ہے، اس نے نہیں جنا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ یہ بیک وقت ایک جملہ لم یلد، اللہ رب العالمین نے کہا لم یلد، اللہ نے نہیں جنا، یہ 3 گمراہ فرقوں پر رد ہے۔ عیسائیوں پر رد ہے، یہودیوں پر رد ہے، مشرکین مکہ پر رد ہے۔ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ قرآن نے ایک جملے میں، ایک کلمے میں تینوں گمراہ بڑے بڑے فرقوں پر رد کر دیا، کہا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اس نے کسی کو جنا ہی نہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جھوٹ ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اور مشرکین مکہ فرشتوں کے تعلق سے جو بات کرتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے مذہب اور ان کے عقیدے کی زبردست تردید فرمائی اور کہا کہ یہ لوگ اللہ کی شان میں بیٹا ٹھہراتے ہیں، یہ ایسا کفر ہے، یہ ایسی سنگین بات ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے، ایسی باطل اور بے بنیاد بات ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ مریم کے اندر وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ کن لوگوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے؟ یہ یہودی کہتے ہیں، یہ عیسائی اور نصرانی کہتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم تو بڑی بری بات لا رہے ہو، بے بنیاد بات لا رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، یہ ایسی بات ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے،
وتنشق الارض، اور زمین وتنشق الارض، اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تم کیسی بات کہہ رہے ہو؟ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ تم اللہ کے لیے رحمان کے لیے بیٹا ٹھہراؤ، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ رب العالمین کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے، اللہ نے بیٹا نہیں بنایا ہے، اور تم بیٹا بناتے ہو، اللہ کے لیے بیٹے کو شریک بناتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کی شان میں بیٹا ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت کے اندر بیان فرمایا کہ لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے تکلیف پر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ انہم لیدعون لہ ولدا، اللہ کے لیے لوگ بیٹا ٹھہراتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کی شان میں الزام لگانے والے الزام لگا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو لوگ بیٹا ٹھہرا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ، شرک کرنے والے شرک کر رہے ہیں، کفر کرنے والے کفر کر رہے ہیں، الزام لگانے والے اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، بہتان باندھنے والے بہتان باندھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو عافیت میں رکھا ہے، تندرستی کی نعمت دیا ہے، سلامتی دی ہے، نعمتوں سے مالا مال کیا، وَيَرْزُقْهُمْ، ان کو روزی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، دے رہا ہے، جبکہ یہی لوگ اللہ کی شان میں بیٹا ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا، تکلیف پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم مجھ کو جھٹلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنی آدم مجھ کو جھٹلا رہا ہے، جبکہ اس کو جھٹلانے کا حق کیا ہے؟ بنی آدم مجھ کو گالی دیتا ہے، اس کو گالی دینے کا کیا حق ہے؟ میں خالق ہوں، میں نے بنایا ہے، اس کو روزی دی ہے، اس کو کھلایا اور پلایا، ساری نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، لیکن یہ بنی آدم کی اولاد یہ مجھ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، جھٹلا رہی ہے، گالی دے رہی ہے۔ جھٹلانا کیا ہے؟ جھٹلانا یہ ہے کہ کوئی انسان، کفار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، ایک مرتبہ پیدا کیے ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی، جلا دیے گئے، مٹی میں دفن کر دیے گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ کفار کا عقیدہ یہی ہے، کہے جھٹلا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اس بات پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ پیدا کیا، جبکہ یہ مشکل چیز تھی مگر اللہ کے لیے آسان ہے، اس نے بنایا، پیدا کیا، جان ڈال دی، تو اب دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں حساب کتاب لے سکتا ہے؟ کیوں نہیں جزا اور سزا دے سکتا ہے؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، رہا بنی آدم کا مجھے گالی دینا، اللہ کے لیے بیٹا ٹھہرانا، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنا رہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، کوئی یہ عقیدہ یہ رکھتا ہے، تو یہ گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے، یہ اللہ پر الزام ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، رہا اس کا مجھے گالی دینا، قَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اس کا یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تنہا ہوں، بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، لم الد ولم اولد، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ لم الد ولم اولد، میں نے نہیں پیدا کیا، میں نے نہیں جنا، بیٹا نہیں بنایا، ولم اولد، اور نہ مجھے پیدا کیا گیا ہے، یعنی میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ ولم یکن لی کفوا احد، ولم یکن لی کفوا احد،
اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ میرے پاس بیوی نہیں، میرے پاس بال بچے نہیں، اولاد نہیں، اور نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص کے اندر بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، اس عقیدے پر آج بھی قائم ہیں، اس باطل اور فراڈ اور جھوٹ عقیدے پر آج بھی قائم ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیٹا نہیں بنایا۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کتنے آسان طریقے سے اس کا رد کیا ہے۔ کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں یا ان کے اندر الوہیت کی کوئی نشانی ہے، کیسے الوہیت کی نشانی ہے؟ وہ تو ایک مخلوق ہیں، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، سنو، مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے گئے چلے گئے، ختم معاملہ، بہت سارے رسول آئے، ایسے ہی ایک رسول عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں سچی صدیقہ ہے یعنی مریم علیہ السلام۔ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اور یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بشریت کی دلیل ہے۔ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، تم کیسے ان کو 1/3 الہ مانتے ہو، الوہیت کا درجہ دیتے ہو، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، جبکہ یہ دونوں مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ رسول تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ صدیقہ ہے۔ یہودی ان کو زانیہ کہتے تھے، بدکار کہتے تھے، قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں، پاک باز ہیں، سچی ہیں، جھوٹ بولنے والی نہیں ہے۔ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ اشارہ بشریت کی طرف ہے، انسان ہونے کی طرف ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، مخلوق تھے، اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر الوہیت کی کوئی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اگر لوگوں کی بات عجیب لگتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اگر تمہیں عجیب لگتی ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ رب العالمین نے اسے کہا کہ ہو جا، تو وہ پیدا ہو گئے اور وہ سانس لینے لگے، بولنے لگے۔ لہذا جب یہ بات واضح ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، آپ کو کتاب تورات انجیل عطا کی ہے، آپ کے اندر نبوت کے علاوہ الوہیت کی کوئی نشانی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام 1/3 الہ ہیں یا پھر وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کفری عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ آج تک یہی ہے۔ اگر ان کا کوئی تہوار ہو، ان کی کوئی عید ہو یا ان کے مذہبی تہوار ہو، ایسے مذہبی تہوار میں جو غیر اسلامی ہے، کافروں کا تہوار ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے، اس میں شرکت کرنا، کسی بھی طریقے سے اس میں سپورٹ کرنا، تعاون کرنا، یا ان کی مدد کرنا، یا ان کو مبارکبادی پیش کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ گویا کہ اگر ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں تو ہم ان کے شرک میں، ان کے کفر میں شریک ہیں، برابر کے گناہ میں شریک ہیں، راضی ہیں، تبھی تو ہم ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان علم کی کمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، عقیدے کی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اب سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے،
کہ ہیں مسلمان، نماز پڑھنے والے، اللہ کو پکارنے والے، اللہ سے مانگنے والے، مگر وہ 25 دسمبر کا جب وقت آتا ہے، جب تاریخ آتی ہے جو عیسائیوں کا ایک بہت بڑا مشہور تہوار ہے، تو ہیپی کرسمس ڈے کہتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے، ان کے طریقے پر چلنے سے روکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین سے جب آپ اٹھائے گئے اور آپ کی وفات ہوئی، سب سے زیادہ جس قوم پر آپ غضبناک تھے یہی یہود و نصارہ ہے، یہی یہود و نصارہ ہے۔ اس قوم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ناراض تھے، سب سے زیادہ سخت ناراض تھے۔ قاتل اللہ الیہود والنصارى، مرض الموت میں آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، وفات کے 2-4 روز پہلے ہی آپ نے بد دعا بھیجی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کو غارت کرے، تباہ و برباد کرے، ہلاک کرے۔ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جس قوم سے آپ سخت ناراض تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کا آپ نے قدم قدم حکم دیا ہے، کہا کہ یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں، افطار میں تاخیر کرتے ہیں، تم جلدی کرو۔ یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ سحری نہیں کرتے، بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں، رات میں کھائے سو گئے وہی ان کی سحری ہو گئی، صبح بیدار نہیں ہوتے، فجر سے پہلے سحری نہیں کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، کہا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور سحری کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا قدم قدم پر آپ نے ان کی مخالفت کی تعلیم دی ہے اور کہا یہود و نصارہ بغیر جوتا چپل پہنے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں، تم وہ جوتا اتار کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہو، جوتا چپل پہن کے نماز پڑھو۔ یعنی جہاں اس کی گنجائش ہو، جہاں اس کا امکان ہو، تو ظاہر ہے جہاں امکان ہوگا وہاں پر عمل کرنا یہ سنت قرار پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہے، دوست ہے۔ ومن یتولهم منکم فانہ منہم، جو ان سے دوستی کرے، جو ان کو دوست بنائے وہ بھی انہی میں سے ہے۔ پھٹکار ہے، یہ وعید ہے، بہت خطرناک وعید ہے۔ کہا جو ان سے دوستی کرے گا، جو ان کا سپورٹ کرے گا، ان کا ساتھ دے گا، ان کو دوست بنائے گا، وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ بھی انہی میں سے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق سے طبقات الحنابلہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کسی عیسائی کو دیکھتے تھے، جب کسی عیسائی کو دیکھتے تو اپنی آنکھ بند کر لیتے تھے۔ کتنی مخالفت کا حکم دیا گیا اور ہمارے اسلاف نے کس قدر مخالفت پر عمل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کسی عیسائی کو دیکھتے تھے تو اپنی آنکھ بند کر لیتے تھے، کہتے تھے کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ایسے شخص کو دیکھ سکوں جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، جو اللہ پر الزام لگاتا ہے۔ یہی عیسائی ہیں، یہی کرسچن ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا ٹھہراتے ہیں، میری آنکھ ان کو دیکھنے کے لیے طاقت نہیں رکھتی ہے۔ سوچئے ان کے تہواروں میں، ان کے مذہبی میلوں میں شرکت کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کو اپنی آنکھ سے دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کفار کی عید پر مبارکبادی پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے صلیب کے آگے سجدہ کرنا ہے، اور ان کو مبارکباد دینا، ان کو مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی صلیب، جو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، اور اس چیز کو سامنے سجدہ کرنے کی مترادف قرار دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ مشہور قول ہے کہ کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ نہ کرو، ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو، خاص طور سے جب ان کی عید ہو، ان کا میلہ ہو، ان کا تہوار ہو، تو ان کی عبادت گاہوں میں قطعاً داخل نہ ہو، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی عیسائی ہو، دیکھیں عیسائیوں سے شادی کرنا جائز ہے، یہودیوں کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، کہا اگر کسی کی بیوی عیسائی ہو
تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے محبت اور دلجوئی کے واسطے تم کہو تم چلی جاؤ ان کی تہواروں میں، کرسمس ڈے یا 25 دسمبر کے تہوار میں تم چلی جاؤ، اس کی بھی اجازت دینا جائز نہیں ہے۔ گرچہ بیوی عیسائی ہے لیکن پھر بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی محبت اور اس کی دلجوئی کے لیے کہیں کہ تم جاؤ میلے میں جاؤ، ان کے تہوار میں شرکت کرو، کیونکہ یہ گناہ ہے اور گناہ پر تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، لیکن جو گناہ ہے، جو شر ہے، جو ظلم ہے، اس میں کسی کا سپورٹ نہ کرو۔ یہ ہمارے اسلاف کی توجیہات تھی کہ ہمارے اسلاف ان کافروں اور مشرکوں کے تہواروں میں شرکت کرنے یا اس مبارکبادی دینے کے تعلق سے بالکل صاف لفظ میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا عقیدے کی حمیت، ایمان اور توحید کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں، دین اور عقیدے کے سلسلے میں کبھی کسی سے سمجھوتا نہ کریں، اور غیر مسلموں کے جو تہوار ہے یا اس طریقے سے اہل کتاب کے جو تہوار ہے اس میں ذرہ برابر بھی کہیں کسی کا سپورٹ، کہیں کسی کا تعاون، کہیں اس میں شرکت کرنا یا اس طریقے سے ان کے تہواروں مبارکبادی پیش کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک اور کفر میں سپورٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ ہو، اور ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔